اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امانة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا يبدون لك یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینے کے بھید خوب جانتا ہے۔ بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنے بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے اس احسان کو جتلا رہا ہے جب اس نے ان پر سکینت اور اونگ کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حزن و غم کی حالت میں جبکہ انہوں نے ہتھیار پہن رکھے تھے ان پر اونگ کو طاری کر دیا۔ اس حالت میں اونگ کا طاری ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ امن و سکون میں تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے ضمن میں فرمایا کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ طاری ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گری اور میں اسے اٹھا لیتا تھا اور پھر گر جاتی تھی، میں اسے پھر اٹھا لیتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابو طلحہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے احد کے دن اپنے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنی ڈھال کے نیچ کی طرف جھک رہا ہے۔ دوسری جماعت سے مراد منافقین ہیں جنہیں اپنی ہی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور یہ سب زیادہ بزدل اور کم ہمت اور حق کی مخالفت کرنے والے تھے۔ اللہ کے بارے میں ناحق ایام جاہلیت میں جیسے گمان کرتے تھے، یعنی یہ جھوٹے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں بھی شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی کہ اونگ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی،
یعنی ان لوگوں پر جو اہل ایمان و یقین تھے، اہل ثبات اور صحیح توکل کرنے والے تھے، جنہیں پورا وثوق تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور ان کی امید کو بھرلائے گا، اسی لیے فرمایا اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے وہ قلق اور اضطراب اور گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ان پر اونگ طاری نہیں تھی، اللہ کے بارے میں ناحق جہلیت جیسے گمان کرتے تھے، جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا سورہ فتح میں، بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح جب مشرک اس گھڑی غالب آ گئے تو انہوں نے بھی یہی سمجھ لیا تھا کہ بس یہی فیصلہ کن گھڑی ہے اور اب اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اہل ریب و شک کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی مشکل امر میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس قسم کے فاسد و ہام وزنوں کے لیے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اس حال میں کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ وہ بات دلوں میں مخفی رکھتے ہیں اور آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی بیان فرما دیا جسے انہوں نے اپنے دل میں مخفی رکھا تھا، اور وہ یہ کہ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب خوف بہت شدید ہوا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ اس وقت شدید خوف کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اونگ کو طاری فرما دیا، نیند کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص کی تھوڑی اس کے سینے پر لگ رہی تھی، اور ماتب بن قشی اور اس وقت اس طرح سن رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، یہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ میں نے اس بات کو یاد کر لیا تھا۔ ماتب کی اسی بات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ اور لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور ایسا حتمی اور لازمی فیصلہ ہے کہ جسے کوئی مفر نہیں اور جسے کسی بھی قیمت پر ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تاکہ اس سے اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، یعنی جو کچھ تم پر بھی تھا اس کے بارے میں تمہاری آزمائش کرے تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، لوگوں کے سامنے مومن اور منافق کے اقوال و افعال کے فرق کو واضح کر دے، یعنی ان کی باتوں میں جو باتیں مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان سے بھی خوب آگاہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ تم میں سے جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعت ایک دوسرے سے گتھ گئی، جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، یعنی ان کے بعض سابقہ گناہوں کے سبب، جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ نیکی کا ثواب بعد میں اور نیکی کی صورت میں اور برائی کا بدلہ بعد میں برائی کی صورت میں ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یقیناً اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا جس کا انہوں نے فرار کی صورت میں ارتکاب کیا تھا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اپنی مخلوق سے حلم اور بردباری سے پیش آتا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔